نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک دیوبندی عالم صاحب جن کا نام خضر حیات بکھروی ہے، وہ جماعت اہل سنت کے خلاف اپنی کم علمی کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں اور صدیوں سے مشہور اور متنازع فی مسائل میں اکثر گفتگو اور چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ ان کا وہ چیلنج دوستوں کے واسطے سے مجھ تک بھی پہنچا اور مناسب سمجھا کہ کیوں نہ حضرت سے چند علمی سوالات کیے جائیں۔ آپ کا زیر بحث موضوع علم غیب اکثر رہتا ہے، تو میں علم غیب کے ہی متعلق چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حضرت مجھے اس کا جواب تحریراً یا تقریراً سوشل میڈیا کے ذریعے ضرور عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ مطلق العلم اور العلم المطلق میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ علم غیب کی کل کتنی تقاسیمیں ہیں اور ہر تقسیم کے تحت کتنی اقسام ہیں، اور مسلمانان اہل سنت جو حضور کے لیے علم غیب کی قسم ثابت کرتے ہیں وہ کون سی قسم ہے، اور وہ کون سی قسم ہے کہ جو خدائے تعالی کے لیے مختص ہے، غیر میں اس کو ثابت کرنا شرک ہے۔ سوال نمبر میرا 3 یہ ہے کہ علم غیب اور اظہار یا اطلاع علی الغیب ان میں نسبت کیا ہے؟ اگر نسبت تباین کی مانتے ہیں تو مفاسد کثیر لازم آتے ہیں۔ مثلاً حضرت خضر صاحب کو جو علم ببعض المغیبات قرآن و حدیث کے ذریعے حاصل ہے، علم جو ہے اس کو علم کہنا باطل ہو جائے گا، اور قول بالمجاز کا دعویٰ فریق مخالف کے حق میں درست کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ان میں نسبت تساوی کی مانتے ہیں تو حضرت بکھروی صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، اور اگر عموم خصوص مفروض ہو یا عموم وجہی ہو تو تصادق جزئی لازم آئے گا، جو تمہارے لیے سراسر مضر ہے اور دعوی فرق کے لیے مبطل ہے۔ اور سوال نمبر 4 میرا یہ ہے آپ سے کہ اطلاع علی الغیب اور اظہار علی الغیب کیا یہ علم غیب عطائی کو لازم ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ آپ کا میں نے ایک کلپ سنا جس میں آپ سعید اسد صاحب کو انہوں نے مطلع علی الغیب کہا، اس پر آپ نے ان کو ٹوکتے ہوئے مطلع علی الغیب ان کی تصحیح فرمائی۔ یہ سننے کے بعد مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ آپ کو کوئی بھی علمی سوال کرنا یہ علم کی توہین ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں باب افعال استعمال ہوا ہے، اطلاع علی الغیب باب افعال استعمال ہوا ہے، اور اطلاع علی الغیب باب افتعال لازم ہے، اور باب افتعال لازم ہے تو اس مفعول بنانے کا تقاضا کرنا یہ سراسر آپ کی علمی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ میرے چند سوالات ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو سنجیدگی سے ان کا جواب تحریراً یا تقریراً مجھے عنایت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔